سے مجمع ڈبل ہے، یا پھر آتا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جابر سالم کہتے تھے یا باقر العلم یا باقر العلم یا باقر العلم. لوگ مدینہ کے کہتے تھے جابر پاگل ہو گیا ہے، جابر دیوانہ ہو گیا ہے، جسے دیکھا ہی نہیں سارا دن اسے یاد کرتا ہے. میں کہتا ہوں عقیدہ یہی ہونا چاہیے، علی کے بیٹوں کو یاد ہی ایسے کرو دنیا کہے کہ پاگل ہو گیا ہے. زندہ باد. يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. باردیگر 72 صلوات. دعا ہے کہ پروردگار عالم کوئی آدھا پوائنٹ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے، کیونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ لا شریک عبادت ہے ذکر حسین ابن علی، جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے. پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا خصوصاً انجمن دربار حسین علیہ السلام کے تمام اراکین کے مولا عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے. پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزائے مظلوم کربلا پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے، میرے مولا ان سب کی جھولیوں کو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اتنی جلدی بھر دے کہ جتنا یہ ولایت علی امیر المومنین پر ایمان رکھتے ہوں. سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور خود اپنے ہی امر الہیہ سے ہو، کہ جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، وہ جو صاحب العصر والامر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد، جو مالک یوم جمعہ ہے، جو حقیقت یوم جمعہ ہے، جو خطیب خطبہ جمعہ ہے، وہ جو امام صلاۃ جمعہ ہے، وہ مالک روز عید الفطر، وہ صاحب روز عید الاضحیٰ، وہ منتقم یوم عاشوراء، وہ وارث روز غدیر، مالک یوم الدین کی مسند پہ خانہ کعبہ میں تشریف لائیں اور علم ولایت علی لہرا کر یہ صدا دیں، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ایسے ہی مہدی کے کیا بات ہے. فی سبیل اللہ. عشرہ محرم الحرام 1447 ہجری کا آغاز ہے. محرم الحرام کا چاند ایک دفعہ پھر افق عالم پر طلوع ہو چکا ہے، اور یہ ایام ہر سال اس لیے آتے ہیں تاکہ ہدایت کی راہ میں، ہدایت کی تلاش میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کسی ایسی منزل پر پہنچ سکے کہ جس منزل کے لیے خود رسول فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی. سبحان اللہ. اس ہدایت کے چراغ کی روشنی دینے کے لیے عزاداران مظلوم کربلا اہل سنت احباب ان مجالس میں کثرت سے شرکت کرتے ہیں، اور یہ مجالس صرف مجالس نہیں بلکہ دروازہ ہے
دروازہ ہے ہر اس کے لیے کہ جو حر مزاج ہے مگر ابھی لشکر یزید میں ہے. کہ وہ ان مجالس کے دروازے سے بارگاہ حسین ابن علی میں آئے اور ایک لمحے میں لعنت اللہ سے علیہ السلام کہا. ہر سال ان مجالس کے لیے مختلف عنوانات خطبہ ذاکرین ترتیب دیتے ہیں، چونکہ ہر پڑھنے والے کو اپنے سامعین کو اس طریقے سے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے کہ بات ایسی کی جائے تاکہ جو پورا سال مجالس میں آغا صاحب نہیں آتے اور صرف 10 دن مخصوص مجالس میں لوگ نکلتے ہیں اپنی دنیا داری کی مصروفیات چھوڑ کے، وہ 10 دن میں کوئی ایسا پیغام لے جائیں کہ اگر وہ پورا سال کسی اور وجہ سے مجالس اعضاء میں شرکت نہ کر سکیں تو وہ باتیں ان کے ذہن کے ضیافت ایمانی کے لیے کافی ہوتی رہیں. اس عشر محرم الحرام میں مسلسل فضائل کے سلسلے میں جو 9 دن ہمارا موضوع رہے گا وہ ہوگا اسرار حدیث قصہ. حدیث قصہ کے چند اسرار ہیں جو آیہ تطہیر کو بنیاد بناتے ہوئے مجھے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے. اور اسرار تو اسرار ہوتے ہیں، سر کہتے ہیں راز کو، اسرار کہتے ہیں رازوں کی جمع. راز کا لطف ہی اس کے راز ہونے میں ہوتا ہے اور جو کھل جائے وہ راز نہیں ہوتا. اسرار بیان کیے جا سکتے ہیں مگر کھولے نہیں جا سکتے. موضوع مشکل نہیں ہوگا، موضوع آپ کی سماعتوں سے بڑا مانوس ہوگا، چونکہ ایسا کوئی علی کا شیعہ نہیں کہ جس نے حدیث قصہ کو اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہو، یا پڑھا ہے یا سنا ہے، اردو ترجمے کے ساتھ سنا ہے یا عربی کے ساتھ پڑھا ہے. لیکن ایک گزارش آج کی مجلس شروع کرنے سے بھی پہلے کر دوں کہ اگر کسی نے حدیث قصہ کو ابھی تک توجہ سے تلاوت نہیں کیا اور سماعت نہیں کیا تو وہ کل مجلس میں آنے سے پہلے، چونکہ پورے 24 گھنٹے ہوں گے آپ کے پاس، صرف 10 سے 12 منٹ آپ نے نکال لیں اور حدیث قصہ کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھ کے آنا ہے. عربی ذہن میں نہ بھی رہے لیکن ترجمے کے ساتھ آپ پڑھ کے آئیں گے تو میری باتوں کے ساتھ آپ کو متصل ہونے کا لطف زیادہ آئے گا. اور عربی اتنی ضروری ہے بھی نہیں، یہ صرف مولوی نے ڈرا کے رکھا ہے کہ قبر میں عربی میں سوال ہوں گے، چونکہ قبر کا خوف اتنا ہے کہ بندے اب ہر وقت اسی چکر میں رہتے ہیں عربی آ جائے عربی آ جائے، تاکہ قبر میں سوال ہوں تو پھر عربی بولنے میں آسانی ہو. یاد رکھنا قبر میں سوال بعد میں آئیں گے، علی پہلے آئیں گے. یہ ملائی جذبات سب سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. کے حیدری امیر المومنین عبد فی سبیل اللہ. میرا یہاں یہ اس بارگاہ میں عشر محرم الحرام کر رہا ہے، لیکن کافی سارے مانوس چہرے جو کئی سالوں سے میری زبان سے ذکر آل محمد سماعت فرماتے آ رہے ہیں وہ میرے سامنے چہرے موجود ہیں. مولا ان سب بلائی ازائی شاداب چہروں کو اسی طرح ذکر حسین سے ہمیشہ آباد رکھے. میں نے اس موضوع کو تلاوت کرنے کے لیے سورہ احزاب جو کہ قرآن کا 33واں سورہ ہے اور اسی کی 33ویں آیت جسے آپ آیہ تطہیر کہتے ہیں اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، چونکہ حدیث قصہ کا براہ راست تعلق ہے آیہ تطہیر سے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آواز تھوڑی سی ذرا کھولیے گا کہ وہ جب جملہ ختم ہو ہلکی سی کو بلے ایک پوائنٹ کر دیں تاکہ مجھے آسانی سے. اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ ارادہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرا یہ ارادہ ہے. جو ہاتھوں میں موبائل ہے یہ لائیو بھی چل رہا ہے میرے آفیشیل پیج پہ بھی، فروغ اعضاء لائیو پہ بھی اور بھی مختلف جگہ، تو اگر کیمرہ والا ہاتھ نہ بھی اٹھے گا ذہن میں محفوظ رہے گا تو وہ ہاتھ دعا میں شامل ہو جائے گا، دعا میں شامل ہو جائے گا جو کیمرہ جیب میں ڈال لے گا. توجہ فرمائیے گا، اللہ فرما رہے ہیں میرا یہ ارادہ ہے، مجھ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ میں اہل بیت سے رجس کو دور رکھوں اور انہیں ایسے پاک رکھوں جیسے
جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے، کسی نبی کا ارادہ نہیں، کسی فرشتے کا ارادہ نہیں، کسی بندے کا ارادہ نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا ارادہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، میں رجس کو اہل بیت سے دور رکھوں، کروں نہیں، کروں تب ہے جب پہلے پاس آیا ہو۔ اللہ نے کہا دور کرنا نہیں، دور رکھنا ہے۔ میں نے رجس کو اہل بیت سے دور رکھنا ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ بندہ امام بارگاہ میں نہ آئے، حسین کی مجلس کو بدعت کہے، روڈ سے منہ بنا کے گزر جائے، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ تمہیں اللہ نے دور رکھا ہوا ہے۔ ہمیشہ زندہ باد رہے، بڑی توجہ بھائی، انہیں اللہ نے دور رکھا ہوا ہے رجس اہل بیت کے۔ بسم اللہ۔ رجس اہل بیت کے قریب نہیں آتا، رجس ان سے دور ہی دور ہی دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ رجس کی تعریف کے لیے آیہ تطہیر ہی کافی ہے، نہ کتابیں دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ لغت کھنگالنے کی ضرورت ہے، بس سمجھ لینا رجس زمانہ سمجھتا ہے ظاہری نجاست کو، ظاہری گند کو، جو سڑک کے کنارے پڑا ہو، اگر آپ صرف اسے ہی رجس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے اس اشرے کے دوران میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ رجس اتنی اقسام کے ہوتے ہیں، پھر ان سے دوری ہوتی کیسے ہے، انہیں کیسے کیسے دور رکھا جاتا ہے۔ مگر اگر زمانہ سڑک پہ پڑی ہوئی غلاظت کو ہی رجس سمجھتا ہے تو جان لینا جو علی سے دور ہے وہ سڑک پہ پڑا ہوا گند ہے۔ آپ اٹھائیے گا، ذرا خیرات مانگیے گا، جو صاحبان ابھی تک خاموش ہے میرے ساتھ ملیے گا، میں موضوع شروع کروں، مل کے حیدری فی سبیل اللہ، جو ان سے دور ہے وہی رجس ہے۔ اللہ نے آیہ تطہیر میں اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ چلے خطابت کے جملے پہ آپ بڑا اچھا بولے، میں ایک باریک نکتہ بیان کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ آپ کتنا میرے ساتھ ہیں، اور جو پچھلے احباب ابھی تک شامل نہیں ہو سکتے کوشش کیجئے گا کہ جملہ دہرانا نہ پڑے۔ اللہ نے خالی یہ نہیں کہا کہ میں نے رجس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے، اس نے کہا میرا یہ ارادہ ہے میں رجس کو ان سے دور رکھوں، لیکن یطہرکم تطہیرا میں کمال ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میں انہیں ایسے پاک رکھوں گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ آیہ تطہیر کے کل دو شان نزول ہیں شیعہ سنی تفسیر میں۔ پہلا یہ کہ یہ آیت آئی تو رسول اللہ چوکھٹے سیدہ پر آئے، آیہ تطہیر تلاوت کی اور کسا کے زیر سایہ چلے گئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب پنجتن کسا کے نیچے اکٹھے ہوئے تو ہی آیہ تطہیر آئی۔ اب آیہ تطہیر آئی اور محمد کے سامنے گئے یا مصطفیٰ کے سامنے تشریف لے گئے تو آیت آئی۔ سینیریوز دونوں ہی کیوں نہ ہو، لیکن آیہ تطہیر کا تعلق محمد مصطفیٰ کی رسالت سے نہیں، علی کی ولایت سے نہیں، حسن کے علم سے نہیں، حسین کی شہادت سے نہیں، سیدہ کی چادر سے ہے، سیدہ کی چادر سے ہے۔ آیہ تطہیر کا تعلق محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی کی اس ردائے تم کنزن مخفیًا سے ہے کہ جس ردا میں اسرار الہیہ پوشیدہ ہے، اسی ردا سے تعلق ہے آیہ تطہیر کا۔ اور آیہ تطہیر میں ملک صاحب اللہ فرما رہا ہے میں انہیں ایسے پاک رکھوں گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، یعنی وہ بھی چاہ رہا ہے کہ بطول کا حق ادا ہو۔ بطول
अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है मेरा इरादा है। दो शान नज़ूल है आया तत्हीर के, या आया तत्हीर नाजिल हुई तो मुस्तफ़ा ज़ेरे किसा गए, या ज़ेरे किसा गए और बाद में आया तत्हीर आई। पता चला इस आयत का ताल्लुक ही सैयदा कौनैन की पाको पाकीज़ा चादर या अय्युहल मुद्दस्सिर से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पहले फिक्र कहता हूँ। हदीस किस्सा है क्या? तारुफ का एक जुमला सुन लें। हदीस किस्सा है क्या? हदीस किस्सा अगर नहीं पढ़ी तो कल सब पढ़ कर आएंगे तो फिर मजलिस का लुत्फ दुबाला होगा। मुझे तो जो पढ़ने का लुत्फ आएगा, लेकिन अगर उसी लुत्फ को आप अपने कुलूब में जिक्र की फजीलत बना के महसूस करेंगे तो फिर उसका लुत्फ मुझे ज्यादा आएगा। हदीस किस्सा है क्या? अल्लाह और अहले बैत की गुफ्तगू को हदीस किस्सा है। जरा आप उठाइएगा, खैरात मांगिएगा। अल्लाह और अहले बैत की गुफ्तगू का नाम हदीस किस्सा है। मसला तब कहीं भी किसी मसलक में, मजहब में, नजरिए में पैदा होता है जब दो चीजों का आपस में टकराव किया जाए। आजकल दो ग्रुप हैं शिया कौम में। एक कहते हैं हदीस किस्सा पढ़ी जाए, दूसरे कहते हैं जी हदीस किस्सा तो इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, अब तो दुआए कुमैल का दौर आ गया है, अब शब जुमा हदीस किस्सा की जगह दुआए कुमैल को ले लेनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि आप दोनों चीजों को कभी भी बराबर रखकर आपस में मुकाबल में लाके खड़ा ना करें। हदीस किस्सा और दुआए कुमैल में बड़ा फर्क है। जिसे हदीस किस्सा पढ़नी है वो पढ़े, जिसे दुआए कुमैल पढ़नी है वो भी अली मौला ने कुमैल को बताई है तो बंदे वो भी पढ़े। लेकिन खुद ही फैसला कर लेना। हदीस किस्सा में अल्लाह और अहले बैत की बातें हैं, दुआए कुमैल में आम बंदे और अल्लाह की गुफ्तगू है। बंदा अल्लाह से बात करे तो दुआए कुमैल बनती है, अल्लाह अहले बैत से बात करे तो हदीस किस्सा बनती है। कैसा शिया है आज का शिया जिसे अल्लाह और बंदे की बात पसंद है मगर अल्लाह और ज़हरा की बात पसंद नहीं। आप हमेशा बड़ी तवज्जो मैं शहर में आने वाले सवालों को पहले दिन ही बयान कर दूं ताकि आप बिल्कुल शफाफ ज़हन के साथ फ़ज़ाइल समाअत करने के लिए तशरीफ फरमा होते रहे। सफ़े अज़ा पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने हदीस किस्सा में बातें की अहले बैत से, अहले बैत ने गुफ्तगू की अल्लाह से। अल्लाह और हिजाबुल्लाह की बातों का नाम है हदीस किस्सा। पढ़ेंगे हदीस किस्सा के पहले फिक्रे से शुरू करेंगे। इसके लफ्ज़ों में, इसके जुमलों में जो असरार छुपे हैं वही तो मुझे आप तक पहुंचाने सैयदा के सगे बेटे अब्बास के करम से। हदीस किस्सा के रावी कौन? हदीस किस्सा का रावी कौन? याद रखिएगा इल्म हदीस का उसूल, किसी भी हदीस की सेहत का अंदाजा करना हो तो पहले देखा जाता है कि हदीस का रावी कौन। अगर रावी मोतबर है तो रिवायत मोतबर है, और अगर रावी ही कहे कि मैं खुद को जुमा पढ़ाऊं क्योंकि इल्म हदीस में देखा जाता है कि रावी कितना मोतबर है। हदीस किस्सा के रावी का नाम अगर किसी को याद है तो तारीफ करना। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अलैहिस्सलाम, जिसे सैयदा अपनी चौखट पे खड़ा होने की इजाजत दे वही अलैहिस्सलाम। जिसे सैयदा मना कर देना मेरे दरवाजे पे नहीं आना, वो शियों के लिए रज़ी अल्लाह भी नहीं रहे। साथ बोलेंगे तो लोग फायदा है, तो खाली मुस्कुरा के लोग ले रहे हो जा तो तुम समझ फिक्र के पीछे बड़ी बचत है ना। साथ वाले जो आपको नजर नहीं आ रहे वो तो गवाह है, मेरी नजर से बंदा हो जब हो सकता है मौला की तो नजर में है ना।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری؟ گفتگو آج راوی سے شروع ہوگی، اور اگر حدیث قصہ کا پہلا جملہ پڑھنے کا وقت ملا تو ٹھیک، ورنہ کل سے باقاعدہ حدیث قصہ کے پہلے جملے کی شرح میں قرآن اور فرمان معصوم کی روشنی میں کروں گا، چونکہ تیسری چیز مجھے آتی نہیں. یہ اللہ کا قرآن ہے یا معصوم کا فرمان ہے؟ ملا کی بات نہ ہم نے کل مانی تھی، نہ آج مانی ہے، نہ آئندہ بھی مانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس نے اللہ کا قرآن سننا ہے، جس نے معصوم کا فرمان سننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون ہے حدیث قصہ کا راوی؟ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری. اور کئی جن کا معیار معرفت بڑا بلند ہے وہ کہتے ہیں جی جناب جابر نے سیدہ کا لہجہ سن کیسے لیا؟ وہ تو غیر معصوم ہے بھئی. سیدہ کے لہجے پر ایک پردہ ہے، جیسے شام والے خطبوں میں علی کی بیٹی کے لہجے پر علی کے لہجے کا پردہ ہے. جب محمد کی بیٹی مدینے میں بولی تو لہجے پہ محمد کا پہرا ہے، لہجے پر مصطفیٰ کا پردہ ہے. اور عام ہستی نہیں، جابر ابن عبداللہ الانصاری. ملک صاحب آغا جی 5 اماموں کا دور رضا صاحب دیکھا ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری نے. جابر ہی وہ صحابی رسول ہے جو سب سے آخر تک زندہ رہے. شاید یہی وجہ تھی حدیث قصہ جیسی امانت جابر کے سینے میں رکھنے کی کہ جابر رسول کے صحابہ میں سے، اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے سب سے زیادہ دیر زندہ رہنے والے ہیں. رسول اللہ کے ساتھ رہے، امیر کائنات کے ساتھ رہے، مولا حسن مجتبیٰ کے ساتھ رہے، آقا حسین کے ساتھ رہے، سید الساجدین کے ساتھ رہے، مولا باقر العلوم کے ساتھ رہے. یہ حدیث قصہ کے راوی بھی ہیں. حدیث قصہ جیسی امانت ان کے سینہ صحابیت میں بھی ہے. یہ کربلا کے پہلے زوار بھی ہیں. ان کی عزت رسول اللہ کے وارثوں نے خود کی ہے. کون ہے جابر ابن عبداللہ الانصاری؟ اگر حدیث قصہ کسی نے 9 دن سننی ہے تو پہلے آج پھر راوی کا تعارف سنتے جانا. میرے اور تمہارے چھٹے امام سے ابو بصیر نے پوچھا آپ کے آباء و اجداد نے جابر کو دیکھا ہے، آپ نے اپنے بابا سے جابر کے بارے میں کیا سنا؟ مولا صادق فرماتے ہیں میں نے سنا نہیں، میں نے جابر کو دیکھا بھی ہے جب میرا ظاہری بچپن تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان جابر ابن عبداللہ الانصاری کان آخرا من بقیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجرو امامت السوداء ویقعد فی مسجد النبوی وینادیہ یا باکر العلم یا باکر العلم یا باکر العلم یا باکر العلم. کا میں نے دیکھا ہے کہ جابر کالا امامہ باندھ کر ایک لڑ نیچے لٹکا کر سارا دن مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر یہی تسبیح پڑھتے تھے یا میرے مولا باکر یا میرے مولا باکر یا میرے مولا باکر. اے باکر العلم اے باکر العلم اے باکر العلم. حیران تو ہوں گے نا علی کے شیعہ جن تک فضائل پہنچانے کی کوشش میں کر رہا ہوں، ورنہ آج کل اپنے پرایوں کی کوشش ہے. شیعوں تک مولوی تو پہنچے مگر مولا نہ پہنچے. جس تک مولا پہنچا ہے وہ ایک دفعہ ذرا سر اٹھا کہ محمد علی ورق کے ابتدائیے کا یہ جملہ سنے. جابر سارا دن کہتے تھے یا باکر العلم یا باکر العلم. حالانکہ دور مصطفیٰ کا بھی گزارا، دور علی کا بھی گزارا، دور حسنین کا بھی گزارا، دور سید الساجدین کا بھی گزارا، پھر بھی باکر العلوم کی تسبیح کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جابر تم میرے 5ویں وارث کا دور پاؤ گے، محمد کا محمد پر سلام بھیج دینا. محمد پر سلام. صرف حدیث قصہ نہیں، جابر کے پاس تمہارے 5ویں امام کے لیے اپنے نانا کا سلام بھی امانت کے طور پہ تھا. علی امیر المومنین کا دور آیا، جابر سارا دن کہتے تھے یا باکر العلم یا باکر العلم. مولا حسن کا دور آیا، جابر پھر بھی تسبیح کہتے تھے یا باکر العلم. مولا حسین کا دور آیا، جابر پھر کہتے تھے یا باکر العلم یا باکر العلم. مولا سجاد کا دور آیا یا باکر العلم یا باکر العلم. چونکہ جابر صرف مولا باکر کا اسم تلاوت نہیں کر رہے تھے، جابر شیعوں کو پیغام دے رہے تھے جس کے انتظار
امام کے دور میں بار بار کہتے رہے دیکھنا آپ نے میری طرف پہ اٹھنے بیٹھنے والوں کی طرف گرمی بھی پڑی ہے، ہو سکتا ہے کسی کا زیادہ دل گھبرائے، کسی کا گرمی سے بھی دل گھبرا سکتا ہے، کسی کا فضائل کی وجہ سے بھی گھبرا سکتا ہے۔ ابھی تو میں نے فضائل اہل بیت شروع ہی نہیں کیے، ابھی تو حدیث قصہ کے راوی کی فضیلت ہے، میں دیکھ لیتا ہوں اگر آپ نے یہ برداشت کر لیا تو میں اگلا جملہ پڑھتا ہوں، ورنہ کل سے تو پھر بندے موڈ بنا کے آئیں گے، یا تو کل سے مجمع ڈبل ہے یا پھر آدھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر صاحب کہتے تھے یا باقر العلم یا باقر العلم یا باقر العلم، لوگ مدینہ کے کہتے تھے جابر پاگل ہو گیا ہے، جابر دیوانہ ہو گیا ہے، جسے دیکھا ہی نہیں سارا دن اسے یاد کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں عقیدہ یہی ہونا چاہیے، علی کے بیٹوں کو یاد ہی ایسے کرو دنیا کہے کہ پاگل ہو گیا ہے۔ زندہ باد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نمبر کے دائیں بائیں تشریف فرمائیں، جو سامنے تک تحد نگاہ تشریف فرمائیں، دفعہ سر اٹھائیے گا بھائی، علی کے بیٹوں کا ذکر کرو ایسے زمانے کو لگے یہ دیوانہ ہو گیا، چونکہ جسے زمانہ دیوانہ کہے اسے یہ دانا کہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگی، موضوع دوسری طرف نکل جائے، میں آپ کو موضوع کے گرد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون ہے جابر بن عبداللہ الانصاری؟ مصطفیٰ نے کہا میرا سلام میرے بیٹے باقر العلوم پر پہنچانا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا۔ وہ سارا دن مسجد نبی میں بیٹھ کے کہتے تھے یا باقر العلم یا باقر العلم یا باقر العلم۔ پھر وہ دن آگے جس دن مصطفیٰ کا سلام پانچویں امام تک جابر کی زبانی آنا تھا، کہتا ہے میں نے دیکھا ایک شہزادہ سید الساجدین کی حویلی سے نکلا، میں دیکھ کر ٹھہر گیا، میں قریب آیا، میں نے کہا یہ چال بھی وہی، یہ چہرہ بھی وہی۔ میں نے کہا کیوں نہ میں نام پوچھوں؟ کہا جب میں نے نام پوچھا تو نام بھی وہی۔ ہمیشہ آدھا بسم اللہ صاحب مولا آپ کو صحت و سلام سے عطا فرمائے، تشریف رکھیے، ذرا سا بے توجہ فرمائیے گا کہ نام بھی وہی، چال بھی وہی، چہرہ بھی وہی، توجہ توجہ توجہ، نام بھی وہی، چال بھی وہی، چہرہ بھی وہی۔ اب مولا باقر العلوم کو پتا ہے کہ جابر آ گئے ہیں، جابر کہتا ہے اقبل فاقبل ادبر فادبر۔ پتہ ہے کون ہے جابر؟ مولا باقر العلوم سے کہتا ہے آگے آئیے، فاقبل مولا آگے آئے، کا ادبرا پلٹیے، فادبرا مولا پلٹے۔ جس کے کہنے پہ کائنات چلے وہ جابر کے کہنے پہ چلے۔ مجھے نہیں پتا کتنی دیر ہو گئی تمہیں اس طرح کا فضائل سنے، لیکن جو میری جھولی میں خیرات ہے وہ میں نے خیرات بنا کے آپ کے سماعتوں کے لیے پیش کر دی ہے۔ ابھی حدیث قصہ کے اثرات شروع نہیں ہوئے، ذہن میں رکھنا جس کا راوی اس معیار کا ہے وہ روایت کس معیار کی ہونی چاہیے۔ کہ اقبلا فاقبلا ادبرا فادبرا۔ آگے بڑھیے باقر العلوم مولا آگے بڑھے، پیچھے ہٹیے مولا پیچھے ہٹے۔ یوں ہی میرے مولا باقر دو قدم آگے آ کے دو قدم پیچھے آ کے پھر دو قدم آگے آئے نا، ایک دفعہ جابر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے مدینے والوں میں گواہی دے رہا ہوں نبیوں کے سلطان ایسے چلتے تھے، نبیوں آجیے آپ صدا سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد۔ میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول ایسے چلتے ادھر سے آئے سید الساجدین۔ میں ایک گھنٹہ بھی جناب جابر پر پڑھ دوں تو پھر بھی کم ہے، لیکن فکر یہ سننا تاکہ میں فضائل متصل کروں۔ جناب جابر بن عبداللہ الانصاری پیچھے سے آ گئے مولا سید الساجدین، دیکھا دونوں آپس میں گفتگو کر رہے، جابر نے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھے،
مولا باقر معلوم کے سامنے دو زانو ہو کے کہتا ہے محمد پر سلام ہو. سید سجاد نے فرمایا بیٹا باقر اٹھو اور چچا جابر کی پیشانی پر بوسہ دو. آپ صدا سلامت رہے, آپ ہمیشہ سے مدد ہے. پہلا زلزلہ کربلا یہ ہے معیار اس راوی کا جس کی روایت آپ سننے لگے ہیں. جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری. ملک صاحب یہ اصل موضوع میں جو اشرح شروع ہے اس کا موضوع تھا معرفت اصحاب معصومین. تو اس میں آج میں نے ایک حدیث پڑھی, میرا دل ہے میں اس مجمع کے لیے بھی دہرا دوں تاکہ بات جناب جابر سے متصل ہو کے آگے چلے. اسرار حدیث قصہ کی پہلی مجلس. راوی کا تعارف. مولا امام صادق العطرت فرماتے ہیں کچھ ہمارے چاہنے والے ایسے ہیں کہ جن کے لیے میں صادق العطرت فرما رہا ہوں. الولایۃ للمؤمنین رجلا مثل سلمان المحمدی و ابی ذر الغفاری و مقداد بن الاسود الکندی و عمار بن یاسر و جابر بن عبداللہ الانصاری و ابی حیثم التیہان و خزیم بن ثابت ذو شہادتین و سہل بن حنیف. مولا صادق فرماتے ہیں ابتداہم واجبۃ شیعتنا. مولا فرما رہے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کچھ نہیں بدلا. لم یغیروا ولم یبدل بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولا صادق فرما رہے ہیں کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے ولایت پہ کاربند رہتے ہوئے محمد کے بعد کچھ بھی نہیں بدلا. ان میں ایک سلمان ہے, ایک ابو ذر ہے, ایک مقداد ہے, ایک عمار ہے, ایک حدیث قصہ کا راوی جابر ہے, ایک ابی حیثم التیہان ہے, ایک دو گواہیوں والا خزیم بن ثابت ذو شہادتین ہے اور سہل بن حنیف ہے. 6 بندے اسی فہرست میں اور ہیں. موقع ملا تو کبھی گنوا دوں گا. مولا فرماتے ہیں صادق العطرت شہنشاہ یہ وہ ہیں جنہوں نے بعد محمد کچھ بھی نہیں بدلا. ہمارے شیعوں پر ان کی پیروی واجب ہے. ہمارے زندہ باد علی کا شیعہ بولے, فرمانے امام سن کر دوسرا نبی بولے تو ہمارا مہمان ہے. ان پر ہمارے شیعوں پر واجب ہے کہ وہ ان کی اقتدا کریں. جس بندے نے مجھے پچھلے 3 سال مغل پورا بھی سنا وہ مجھے 20 سے 25 بندے اگلی صفوں میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں. میں انہیں گواہ بنا کے فکر پڑنے لگا ہوں. میرے مولا صادق نے فرمایا شیعوں تم پر سلمان کی پیروی واجب, ابو ذر واجب, مقداد واجب, عمار واجب اور حدیث قصہ کا راوی جابر بھی تم پر واجب. اللہ دربار حسین بھٹا چوک میں اس عظیم اجتماع میں یکم محرم کو میری دعا ہے کہ محشر میں سب سے پہلے کسی اور کو نہ بلانا, علی کے شیعوں کا حساب لینے کے لیے بلانا اور شیعوں سے پوچھنا جب جابر ہی واجب ہے تو علی مستحب کیسے ہوگا. زندہ باد علی کے شیعہ. پوچھنا ہی نہ پڑے علی کہاں آئے اور کہاں آئے. تم سب
سارے ولایت علی امیر المومنین میں رہو، ہمیشہ یکجان ہو کر رہو، ہمیشہ اتحاد کے ساتھ رہو۔ تمہاری پہچان علی ولی اللہ ہے۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری کے عقیدے کی صدق میں مولا تمہارے عقیدوں کو اور بھی زیادہ پختگی عطا فرمائے۔ یہ معیار ہے جابر ابن عبداللہ۔ بسم اللہ، کچھ کہنا چاہیے؟ کیا بات ہے، بسم اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جی بسم اللہ۔ بے شک بے شک بے شک میں طے کرتا ہوں، کہتے ہیں جو انعمت علیہم میں جو وہ ہے نا جن پر انعام کیا گیا ہے، ہائے ہائے، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا وہ سلمان و ابو ذر کا راستہ ہے جن پر انعام۔ حالات اجازت نہیں دیتے، ورنہ میں یہ بھی بتا دوں انعمتا والے تو یہ ہیں، مغضوب والے کون ہیں؟ وہ آپ کو خود ہی پتا ہے۔ ایک دفعہ ذرا پھر سے سر اٹھا کے دیکھیں، یہ جابر ہے جی، بسم اللہ، غیر المغضوب علیہم، توجہ فرمائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر ابن عبداللہ الانصاری، چلیں میں حدیث کے ساتھ پہلے فکرہ پڑھنے لگا تھا، مگر اس سے پہلے ایک اور فکرہ ذہن میں آ گیا۔ جابر کوئی عام صحابی نہیں، جابر ابن عبداللہ الانصاری مدینے کی گلیوں میں مدینے کے رہنے والوں کو مدینے کے اندر سے ہی وہ بچے ڈھونڈ کے دیتا تھا جن کے ابو دو ہوتے تھے۔ زندہ باد علی کا شیعہ بولے، دوسرا مسئلہ نامی بولے تو فرق نہیں پڑتا۔ میں نے چونکہ مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہوتی ہیں، میں نے بڑی سی ٹیکنیکل ٹرم یوز کی ہے۔ ہر ولد الزنا بچے کا پتہ جابر نے مدینے والوں کو بتایا ہے، چونکہ چوتھے اور پانچویں امام کے دور میں جابر کی کمر اتنی جھک گئی تھی کہ جابر لاٹھی ٹیک کے چلا کرتے تھے، لیکن چوں ہی مدینے کی گلیوں میں چلتے چلتے کبھی جو جابر کو خدیر کا میدان یاد آتا نا، جابر ایک دفعہ حبیب ابن مظاہر کی طرح لاٹھی ایک طرف پھینکتا، پھر کمر کو سیدھا کرتا، مدینے کی گلیوں سے جابر ایسے گزرتا جیسے جابر کبھی خدیر کے میدان میں جوان ہوا کرتا تھا، اور مکانوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا، اے ناصران اسلام، اے صحابہ رسول کی اولادوں، اے اسلام پر جان قربان کرنے والوں، اے نبی کے نام پر کٹ مارنے والوں، اپنے بچوں کی تربیت علی کی ولایت میں کرنا، مان لیں تو تمہارے ہیں، نہ مانے تو ماؤں سے پوچھنا یہ کہاں سے۔ اب یہ عقیدے کا اگر تو میرے حصے جو بھی ذرا سا موضوع آگے بڑھے تو میرا دل مطمئن ہو کہ کل میں نے آپ کو کیا سنانا ہے، اور کل آپ نے حدیث کے ساتھ آنے سے پہلے ایک ایک دفعہ کم از کم ترجمے کے ساتھ پڑھ کے آنی ہے۔ اگر روز پوری نہیں پڑھ سکتے تو پہلے 5-6 فکرے پڑھ کے آئیے گا جن کی تشریح کل ہو، تاکہ آپ کے ذہنوں میں وہ ترجمہ پہلے سے محفوظ ہو۔ یہ معیار ہو تو سیدہ فرماتی جابر آپ کھڑے ہو کر سن، پھر سیدہ نے وہ بتایا جابر کو جو زیرے کے ساتھ جابر بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فرماتی دخل ابی محمد فی بعض الایام، کافی دنوں کے بعد ایک دن میرے بابا میرے گھر آئے۔ بات شروع ہو گئی ہے، اگر آپ غور فرمائیں، کافی دنوں کے بعد میرے بابا ایک دن میرے گھر آئے اور آ کے کہا السلام علیکم یا فاطمہ، اے میری بیٹی آپ پر میرا سلام۔ فقلت علیک السلام، اے بابا آپ پر بھی میرا سلام۔ تو مصطفیٰ نے آ کر پہلا فکرہ کیا کہا؟ سلام کے بعد
انی اجدو فی بدنی ذوفن، بیٹی میں ذات میں نہیں ہوں، بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا میں نے فکر پہلا سلام والا پڑھنا تھا مگر اب پڑھ دیا تو 5 منٹ زیادہ بھی لگے، میں اس کی تشریح کر دیا۔ سب سے پہلے بابا نے بیٹی کو سلام کیا، بیٹی نے سلام کا جواب دیا، بیٹی آپ پر میرا سلام، بابا آپ پر بھی میرا سلام۔ یہ نہیں کہا اندر آئیے، یہ حضور نے اندر نہیں، حضور نے وہی کھڑے کہا اگر مجھے بھی صحت لینی ہو تو میں بیٹی کے در پہ ہوں۔ لیکن یہ ذوف کون سا ذوف؟ معصوم کو تو ذوف نہیں ہوتا، معصوم کے قریب تو دنیاوی مرض نہیں آتے۔ کئی بندوں نے لکھا ذوف سے مراد ہلکا سا بخار ہے۔ بھائی اگر ذوف سے مراد ہلکا سا بخار بھی ہے تو بخار تو علی کے شیعہ کا نہیں مان۔ میرے مولا صاحب فرماتے ہیں ہمارا شیعہ ہو، میرے جد علی کی ولایت کا کلمہ پڑھ کر اگر سخت بخار میں کرے نا ہائے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں لکھو یہ کہہ رہا ہے لا الہ آپ اٹھانا خیرات ماننا۔ اگر علی کا شیعہ بخار میں کرا ہے اور کہے ہائے مجھے تیز بخار ہے تو اللہ علی کے شیعہ کے کراہنے کو بھی تسبیح ہے لا الہ الا اللہ شمار کرتا ہے۔ باپ نے سلام کیا، بیٹی نے جواب دیا۔ سیدہ پر سلام ہونا کوئی عام سلام نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم وہی بولتے ہیں جو آیت پڑھوں گا ما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ وہی بولتے ہیں جو وہ کہتا ہے۔ تو اب اگر مصطفیٰ کہیں زہر سلام، آپ چلے گئے یہ ادھر ہی موجود ہے مجھے نہیں پتا، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر جملہ یہاں پہ آ کر پڑھوں تو تھوڑا سا میری حالت کی طرف بھی دیکھیں، لیکن ایک دفعہ جو بندہ پنکھے کی ہوا میں بیٹھ کے بھی خاموش ہو گیا اور میرا جملہ کھا گیا پھر اس سے کل تک تو گلہ بنے گا۔ باقی مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مصطفیٰ نے کہا بیٹی سلام تو یہ سلام کس کی طرف سے؟ چلے ایک جملہ اور سلام قرآن میں اور بھی آئے گا، نبی کی زبانی امت کے سامنے بیان ہوئی۔ ایک سلام ایسا ہے جو قرآن میں بھی مصطفیٰ کی بیٹی بیان ہے۔ حدیث کے ساتھ سے شروع میں اللہ کے رسول نے سیدہ پر سلام بھیجا ہے۔ اگر میں آج کے باقی 5-7 منٹ اور کل کی بھی پوری مجلس صرف اسی سلام کے اوپر سجدہ ذکر پیش کر دوں پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن فکر وہ پڑھ جاؤں گا جو قیامت تک آپ کو نہیں بھولے گا۔ قرآن میں اللہ نے نبیوں پر بھی سلام بھیجا۔ کتاب کا نام میں بتا دیتا ہوں، اسرار فاطمیہ۔ 2 اسرار فاطمیہ کے نام سے کتابیں آپ کو ملے گی، ہیں دونوں ہی فارسی میں، ایک فاضل مسعودی کی، ایک رفیع الدین رفیع۔ جو رفیع الدین رفیعی کی کتاب ہے حالانکہ لائف بھی چل رہی ہے، مجھے پتا ہے حوالہ بھی کاپی ہو جائے گا، لیکن میں کیا کروں، میں پہلی دفعہ ادھر اشرا پڑھنے آیا ہوں، اگر حوالہ ہی نہیں دوں گا تو بندے گھر جا کے کہیں گے باتیں تو ساری اچھی تھی مگر حوالہ نہیں تھا۔ تو بھائی جنہیں حوالے کی ضرورت ہوتی ہے وہ حوالہ لے لے، ورنہ جو مجلس میں بیٹھ کے مسکرائے اسے پتا ہے کہ انہیں ماننے کے لیے کتاب کا نہیں باپ کا حوالہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ پیچھے لائے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھٹا چوک کی پہلی مجلس میں محمد علی گھر کیا پڑھے گا، ان کے لیے حوالہ دن لگوں۔ کتابیں بھی دونوں ایران سے چھپی۔ رفیع الدین رفیع نے سورہ کوثر اور سورہ قدر دونوں سورتوں کی تفسیر لکھی ہے سیدہ کونین کے فضائل کے ساتھ۔ انہوں نے لکھا کہ سورہ قدر میں ایک سلام آیا ہے محمد کی بیٹی پر۔ کون سا سلام؟ کا سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک بھی آپ پر سلام ہے اور وہ سلام جاری ہے۔ بندے نے معصوم سے پوچھا کون سی فجر کے آنے تک زہرا پہ سلام ہے؟ کہ اللہ کہہ رہے آج سے لے کے ظہور قائم تک میرا تجھے سلام ہے۔ آپ جی بھائی صدا سلامت رہے، حوالہ اس لیے پہلے دیا ہے کہ کوئی بندہ پیچھے نہ رہ جائے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر کے اندر جو سلام ہے وہ اللہ نے لیلۃ القدر
मुअज़्ज़मा पर यानी सैयद कौनैन पर अगर आपने असरार तेजी से सुने तो किसी दिन मैं ये भी बता दूंगा कि कदर और अल कदर का मतलब क्या है अगर आपने याद करवाया, मगर अभी जिस तरह तरतीब चल रही है एक जुमला कह के मैं आगे बढ़ने लगा हूँ। ये लैलतुल कद्र वाली सूरत में सूरह अल कद्र में इन्ना अंज़लना में ये अल्लाह ने जो सलाम भेजा ये मुस्तफा की बेटी पर सलाम है। रफ़ीउद्दीन रफ़ी लिखते सलाम तो नबियों पर भी आए थे, सूरह साफ़ात में है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून। लेकिन किसी नबी ने इतनी जुर्रत नहीं की कि उसके सलाम का जवाब भेज सकता। किसी नबी ने आज तक इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि ना इब्राहीम सलाम का जवाब दे सका, चूंकि इब्राहीम उसका सलाम बराह रास्त नहीं सुन सकता। ना नूह ने जवाब दिया, ना मूसा ने जवाब दिया, ना हारून ने जवाब दिया, लेकिन मोहम्मद की बेटी पर मोहम्मद की ज़बानी तो पता नहीं कितनी दफा सलाम भेजा। ये वो सलाम भेजा जो बराह रास्त था। अब आप कहेंगे अगर नबी लहजा नहीं सुन सके उसका तो बीबी ज़हरा ने कैसे सुना? तो अपनी मर्जी के शिया आलिम के सर पे कुरान रख के पूछना। हुसैन की मुअज़्ज़मा माँ का एक लक़ब है मुहद्दिसा, और मुहद्दिसा उस मज़मूर को कहते हैं जिससे अल्लाह बगैर वसीले के बात करे, जिससे अल्लाह बगैर किसी वसीले के बराह रास्त बात करे। उसने सलाम भेजा सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन का जवाब यहाँ से वहाँ नहीं गया। सलामुन अला इब्राहीम यहाँ से आया लेकिन यहाँ से जवाब इब्राहीम नहीं गया। सलामुन अला मूसा व हारून वहाँ से आया लेकिन यहाँ से जवाब नहीं गया। लेकिन जो ही आया ना सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, किताब में बैन ही फिक्रे ना हो, कल से मुझे मिंबर पे आने का हक नहीं। मोहम्मद की बेटी ने आयत सुनते ही अपने बाबा से कहा इन्नल्लाह हुवस सलाम, बेशक अल्लाह खुद सलाम है, व मिन्हु सलाम, ये सलाम उसकी तरफ से आया है, व अलैका सलाम, और ये उस पर ही सलाम आया है। सलाम तक रुकना, लेकिन यहाँ फिक्रा अगला जो फारसी की किताब है फारसी में लिखा है, अगर वो फारसी में फिक्रा फारसी का ही ना पढ़ूं तो फिर मुझे खुद लुत्फ नहीं आता। इन्नल्लाह हुवस सलाम मिन्हु सलाम व अलैका सलाम, ये अल्लाह का इस्म है अस्सलाम, उसने सलाम भेजा है बाबा, और उसने अपने पर ही सलाम भेजा है। चूंकि मैं मादर हुसैन हूँ उसका हिजाब, ये अल्लाह का सलाम हिजाबुल्लाह पर आया है, अल्लाह का सलाम हिजाबुल्लाह पर आया है। रफ़ीउद्दीन रफ़ी कहते हैं वो खुद सलाम सलाम बसुए ये उसका सलाम है, ये उसकी तरफ से आया है, ये उस पर सलाम आया है। सैयदा ने ये क्यों कहा? रफ़ीउद्दीन रफ़ी कहते हैं इसलिए कि सैयदा इल्मो हिकमत खुदा, सैयदा इल्मो जमाल खुदा, लेकिन एक फिक्रा कमाल लिखा का सैयदा जलाल खुदा, सैयदा अल्लाह के जलाल का नाम है। मुझे नहीं पता पहली मजलिस में तुम कहाँ खड़े हो कहाँ नहीं, मगर मैं आखिरी फिक्र पढ़ के मसाइब शुरू करने लगा हूँ। सैयदा जलाल इलाही है। हदीस किस्सा में सलाम उसने खुद पर ही भेज के बताया, मेरी हिकमत भी है, मेरा इल्म भी है, मेरा जमाल भी है, मेरी कुदरत भी है, मेरा जलाल भी है। अब आप कहेंगे सैयदा जलाल मस्तूर और जलाल ये कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं। सैयदा जलाल खुदा, भाई अली को जलाल खुदा कहें, हुसैन के आखिरी हमले को जलाल खुदा वाला हमला कहें तो समझ आती है ये सैयदा ने किस पर हमला किया, जो आलिम को लिखना पड़ गया कि सैयदा जलाल खुदा है। खुतबा दे रही थी मदीने में मुस्तफा की बेटी, खुतबा देते देते मोहम्मद का गदीर वाला लहजा सैयदा के खुतबे का
کے راستہ کیا بات ہے بہت کے شہزادے کون ہیں؟ کیا بات ہے وہ سیدہ کے حق پہ بولے ہمیشہ بی بی تمہیں اپنی امان لیتی. مولا حسن فرماتے ہیں چونی دربار میں کہا نا میں سچے باپ کی سچی بیٹی ہوں. انہوں نے دربار میں میری ماں کو کچھ نہیں سمجھا. مولا حسن فرماتے ہیں جو ہی نانا کے قبر والی گلی کا موڑ موڑی نا میری ماں 9 بندے آئے جن کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا رسول اللہ یہ محرم کا آغاز آپ کی بیٹی کے پروسس عزادارو. چلو آج ماتمیوں کی حسرت سی ہوتی ہے کہ پہلے دن مدینے سے روانگی پڑی جائے. میں تو فکر پڑھتا ہوں مگر اس رنگ میں پڑھتا ہوں کہ آقا حسین کا پرسہ ان کی مادر گرامی قدر کو دیں اور پاک سیدہ کا پرسہ یکم محرم کو مولا حسین کو پیش کر کے آغاز کریں. 28 رجب تربت مرکز مصطفیٰ پر حسین اتنا روئے رو رو کے کہہ رہے تھے نانا جس مدینے میں نئے کپڑے پہنا کر عید کے دن مجھے کندھوں پہ اٹھایا تھا نا وہ مدینہ میری بہنوں کے رہنے کے قابل نہیں. نانا تیرا حسین اب لوٹ کر مدینے نہیں ہے. صدا مدینے میں آئی یہ مغربین کے بعد رسول کیسے رہیں گے یہاں حسین کے بعد. رو کے فرماتے ہیں نانا یہی مدینے کی گلیاں تھیں جہاں مجھے سینے سے لگا کے صحابہ کو کہتے تھے فَعَرِفُوا هَذَا الْحُسَيْن پہچان لو یہ حسین ہے. نانا تیرے کلمہ گویوں نے میری یہ قدر کی. نانا وقت کی حجت سے بیعت مانگ رہے ہیں. نانا میری 4 سال کی معصوم گھر میں سہمی بیٹھی ہے. وہ کہتی ہے بابا کہیں ہمارے دروازے پر بھی تو ویسے نہیں آ جائیں گے جیسے دادی زہرا کے دروازے پر بیعت مانگنے آئے تھے. جو رویا اس فکرے پر کبھی اپنے غم میں نہ رونا. عزاداران مظلوم کربلا نانا کی قبر پر رکھا ہوا تھا چراغ. راجہ صاحب جو ادب کی خطابت سنتے ہیں کبھی چراغ کی لو کا ٹمٹمانا سنا ہوگا. چراغ کی لو کبھی جلتی تھی کبھی بجھتی تھی کبھی تیز ہوتی تھی کبھی ختم ہوتی تھی. جس کسی نے ہائے کرنی ہے وہ اس پہلے فکرے پہ کرنا نانا کی قبر سے ہاتھ اٹھائے نانا کی قبر پہ رکھے چراغ کو دے کے کہتے ہیں میرا وعدہ رہا میری سانس چلے نہ چلے تیرے لیے صبح مدینے چھوڑ کے جائے. میرے نانا کی قبر کے چراغ شبیر کا وعدہ ہے میری زندگی کا چراغ تو بجھے گا مگر تیری روشنی میری صبح میرے باپ بھی کم نہیں ہونے دے. جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں میرے لیے دعا کرنا تاکہ میں یہ بات اگلے فکرے پہنچا لوں. قبر مصطفیٰ سے اٹھ ماں کی قبر پر آئے دونوں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اماں غریب بیٹے کا سلام. اماں امیر تو آپ کے قدموں میں دفن ہے. اماں غریب بڑی دور دفن ہوگا. اماں قبروں کے ساتھ قبریں نہیں ملیں گی. اماں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اماں تجھ پر چلتا در گرنے کے بعد میں نانا کے دور کی کون سی حسین یادیں یاد کروں لیکن اماں مجھے قسم ہے میں وہ دن کیسے بھولوں جس دن جلتا ہوا دروازہ آپ کے پہلو پہ تھا. اماں میں کیسے بھولوں دروازے کی میخیں آپ کی پسلیاں توڑ کے اندر چلی گئی تھی. اماں آپ کی جلتی ہوئی رضا کا پلو حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اماں میں کیسے بھول جاؤں میرے بابا کے گلے میں رسی تھی. اماں میں کیسے بھول جاؤں جب جلتا ہوا دروازہ اٹھا تو میں نے رو کے کہا تھا ہائے میری غریب اماں. اماں تب آپ نے زخمی ہاتھ سے میرے آنسو صاف
تسلی دے کہ حسین آج صرف میرا دروازہ جلا ہے، کل شام قریبہ میں تیرا پورا گھر جلے گا۔ حسین رو کے فرماتے ہیں اماں مجھے نہیں پتا یہ فکرہ میں نے کیسے پہنچانا ہے، اماں اس وقت تھا آپ کی پسلیوں میں بڑا درد، اماں میں نے جو فکرہ آپ کو 3 جمادی الثانی تک بھی نہیں بتایا، آج وہ مسائب حسین مدینہ چھوڑنے سے پہلے ماں کی قبر پر پڑھنے لگا ہے۔ اماں جب امت لکڑیاں لے کر آئی تھی نا، تو اماں لکڑی جب جلتی ہے تو آگ لگنے سے پہلے لکڑیوں سے دھواں نکلتا ہے، اماں ہمارے دروازے کے نیچے سے جب گھر میں دھواں داخل ہوا نا، میری زینب ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے حسین کے شام قریبہ آ گئے، حسین کے آج بھی وہ دن ہے۔ یا سیدہ جو ناز اٹھا کے رو رہا ہے میرے محبوبوں تمہیں کوئی کام نہ دے سوائے بنے حسین کے، عزاداروں ماں کی قبر سے اٹھے بھیا حسن کی قبر پر چلے، حسن کی قبر پہ جا کے رہتے بھیا کتنا سخت زہر تھا کہ آج تک تیری قبر کے پتھر سبز رنگ کے ہیں، بھیا تو امیر ہے میں غریب ہوں، بھیا تو مدینے میں دفن ہوا میں کربلا میں دفن ہوں گا، بھیا حسن میرا دل تھا کہ کاش ہم دونوں بھائی کربلا میں اکٹھے ہوتے، مگر مشیت کو کچھ اور ہی قبول ہے۔ حسن مولا کی لحد سے آواز آئی حسین میں قاسم کی شکل میں خود کو تیرے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ زمانہ کہتا تھا حسن کو لڑنا نہیں آتا، میرا قاسم ایسے لڑے گا جیسے حسن کی لڑنے کی حسرت تھی۔ وہاں سے اٹھے چوتھا وداع مدینے والوں کو کر کے کہا مدینے والوں یہ میرے نانا کا شہر ہے، میں آج روتا ہوا بہنے لے کر یہاں سے نکل رہا ہوں۔ مدینے والوں آج سن لو مولا کا وداع، کل کہو گے تو میں روانگی یا تیاری میں سے بھی کچھ پڑھ دوں گا، لیکن ایک دفعہ ہائے کر کے آخری فکر سننا۔ مدینے والوں اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جاتا میرے کہنے کے باوجود تو پھر محشر میں میرے نانا کی کچہری ہوگی، تمہارا گریبان ہوگا، حسین کا دست امامت ہوگا، میں حجت تمام کر کے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا مدینے میں میری بیٹی اپنی دادی ام البنین کے ساتھ اکیلی ہے، میرے گھر کے دروازے سے گزرتے ہوئے شور نہ کرنا، چونکہ میری بیٹیاں بھیڑ سے بڑی گھبراتی ہے، اللہ جانے معصومہ نے شام کا بازار کیسے دیکھا ہوگا۔ راجہ صاحب ہے تو آج یک محرم، ہو سکتا ہے یہ میں 4 کو پڑھتا، کبھی شام غریبہ میں پڑھتا یا کہیں اور فکر پڑھتا، مگر ایک فکرہ میں آج پڑھ کے جا رہا ہوں۔ جو ہی شام کے بازار میں علی اکبر کے سر پہ کسی نجس عورت نے پتھر مارا نا، معصومہ مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے بہن سغرا اچھا ہوا تو نہیں آئی، ورنہ سجاد بازار میں تیری قبر کیسے یا حسین یا حسین یا حسین۔ اٹھے کوئی نہ بھائی، بیٹھ کے 2 فکر سننا تاکہ میں مجلس مکمل کروں۔ عزاداروں مدینہ والوں سے صدا کر دیا، راجہ صاحب اس چوکٹ پر آئے جسے میرے مولا حسین نے بات خدیجۃ الکبریٰ نانی کہہ کے پکارا، سیدہ ام سلمہ کے دروازے کے باہر کا السلام علیکہ یا جدہ، اے نانی آپ پر میرا سلام۔ رسول کی بوڑھی زوجہ جناب ام سلمہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئی، میں قربان میرا شبیر میرے محمد کی نشانی۔ حسین یہ سر کا امامہ گلے میں کیوں ہے؟ حسین تم غریب الوطن ہو کیا نانی؟ عراق کا نام نانا نے بتایا ہے نا، آج میری عراق تیاری ہے، آج میں صغیر سے لے کے قاضی تک سب کو لے کے جا رہا ہوں۔ فرماتی حسین یہاں رکو، اگلے فکرے آدھا منٹ بزرگوں سے معافی مانگ کے چھوٹے بچوں کے لیے، شبیر یرا لہجہ رکو، یہاں بی بی ام سلمہ ایک شیشے کی چھوٹی سی بوتل لے کر آئی جس میں تھی خاک کربلا کا، تیرے نانا نے کہا تھا جس دن یہ سرخ ہوگی سمجھ لینا حسین مارا گیا، مگر شبیر اب تو ہی بتا یہ سرخ کب ہوگی؟ کہا نانی
پورا ہے، اس کے ہاتھ میں دو